آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی جو نان ٹیکنالوجیکل دور میں تھی، یا جس کو ہم نان ٹیکنالوجیکل اور رورل ایریا کی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت فیملی یا گھرانے کی شکل کس طرح سے ہوتی تھی. Initially, when there was no advancement and no division of labor and discrimination, the family used to be a well-knit and a self-sufficient unit. یہاں پر ایک گھرانہ یا ایک خاندان کنزیومر بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروڈیوسر کا رول بھی ادا کر رہا ہوتا تھا. مثلاً کسی ایک گھر میں اگر باپ کوئی چیز بناتا ہے یا وہ گھر ہی میں کام کرتا ہے تو اس نے 2-4 مزدور رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر باپ کا ایک خاص کام ہے کہ انہوں نے اس مزدوروں کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر رکھنا ہے کہ جس کو کنزیوم کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم مدر یوز ٹو بی اے پارٹ آف دس ہول ایکسرسائز، اور ساتھ ساتھ بچوں کے بھی تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی تھی اور تمام یونٹ اکٹھا رہتا تھا. سو ایسے میں پروڈکشن کے ساتھ ساتھ کنزیومر بھی وہی خاندان ہوتا تھا. So it was a well-knit society and the home was a united entity. اور جہاں پر پروفیشنل لائف یا کام کی زندگی اور سوشل لائف ایک ہی جگہ پر چلتی رہتی تھی اور باپ کو یا ماں کو بہت زیادہ گھر سے یا سوسائٹی سے دور نہیں جانا پڑتا تھا. اگر اسی کو ہم ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ سوشل اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اس وقت کیسے ہوتی تھی جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. سو فیملی کے ممبرز بہت زیادہ انٹیمیٹلی ایسوسیٹڈ ہوتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز بہت زیادہ ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا بہت زیادہ موقع بھی ملتا تھا. باپ کی بہت ساری آکوپیشنل ایکٹیویٹیز بچوں کو معلوم ہوتی تھیں. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے بات کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جگہوں پر آج بھی، گو کہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، ریشم کا کیڑا گھر میں پالا جاتا تھا اور تمام فیملی اس کام میں اسی طرح سے انوالو ہوتی تھی جیسے ماں یا باپ ہوتے تھے. بالکل اسی طرح سے گھر میں اگر مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے تو وہاں پر بھی ماں باپ کی اور بچوں کی سبھی کی شمولیت اس کام میں ہوتی رہتی تھی. سو occupational activities of parents, they were well known to kids and they were appreciated by the whole family. Mother used to be a part of it and the father used to be a part of it, and at the same time kids used to know that what their parents are doing to run the family. ماں کی ایکٹیویٹیز گو کہ گھرداری ہوتی تھی اور بہت زیادہ گھر کو چلانا اسی کی ذمہ داری تھی. سو دیز ایکٹیویٹیز ور اپریشیٹڈ بائی دا فادر اینڈ آف کورس بائی دا چلڈرن آف دیٹ فیملی کہ ماں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں بچہ صرف آبزرو کرنے سے سیکھتا تھا، وہاں پر بچوں کو کچھ ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی تھیں اور ان ذمہ داریوں کو وہ ماں اور باپ کے ساتھ اسی طرح پورا کرتا تھا جیسے معاشرے کا ایک اہم رکن کرتا ہے. لہٰذا all those responsibilities were shared by the children. اور سب سے اہم ایلیمنٹ جو اس فیملی میں ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ایسوسیٹڈ ہیں. اینڈ the relationship in this primary social unit used to be very, very strong. ہر فیملی کے کامن آئیڈیلز اور ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہوتے تھے، ایک جیسے سینٹیمنٹس ہوتے تھے اور پیٹرن آف بیہیویئر بھی بالکل ایک ہی قسم کا ہوتا تھا. اس کی بیسک وجہ کیا تھی کہ تمام لوگ آکوپیشنل ایکٹیویٹیز میں اور گھرداری کی ایکٹیویٹیز میں ایکول کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور انٹریکشن اس حد تک تھا کہ پسند ناپسند، لائکنگ ڈس لائکنگ، ان کی اپروپریٹنس اور ڈس اپروپریٹنس ہر کام کے لیے بالکل ایک ہی جیسی ہوتی تھی. لہٰذا تمام گھرانہ ایک ہی لائن پر سوچتا تھا اور ایک ہی طریقے سے ڈیموکریٹک آئیڈیلز کی رسپیکٹ بھی کرتا تھا. لہٰذا فیملی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول کیریکٹرسٹکس جو سوشل اور سوشو اکنامک کیریکٹرسٹکس اور اسی طرح سے ایجوکیشنل اور سوشل کیریکٹرسٹکس بہت اسٹرانگلی ڈیولپ کیے جاتے تھے، کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کا نہ صرف خیال رکھا جاتا تھا بلکہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ یہی تمام روایات اور یہی تمام سکلز بچوں میں بھی اسی طرح سے امبائب کر جائیں جیسے والدین میں ہوتی ہیں. کیونکہ فیملی ایک سوشل یونٹ تھا جو ریفلیکٹ کرتا تھا سوسائٹی کو، لہٰذا تمام گھرانے جن میں یہ تمام ایکٹیویٹیز ایک سی ہی ہوتی تھیں، they used to share all their belief systems, their values and their rituals.
Now, all the social activities and economic activities used to be the same, and all this was reinforced by the community. کہ جس کمیونٹی میں بچے رہتے تھے وہاں سے بھی وہ یہی سیکھتے تھے، کیونکہ ایجوکیشن کا موسٹلی طریقہ بائی انٹریکشن تھا اور بائی فیس ٹو فیس انٹریکشن تھا. لہٰذا بچہ گھر میں جو سیکھتا تھا اس کی فردر ری انفورسمنٹ کمیونٹی میں انٹریکشن کی وجہ سے ہو جاتی تھی. لہٰذا ایجوکیشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی بچوں کی اسی طرز پر جاری رہتی تھی، جس کے لیے خاص طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا. اٹ واز جسٹ دی family as a unit, and then all families in a community, they used to be a unit, and that's how the brought up of kids and their character building was being done. With the time, جیسے ہی ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی اور میکنائزیشن شروع ہوتی گئی تو فیملی کا بیسک فنکشنز جو تھے وہ کم سے کم ترین ہوتے گئے. جب کاٹن کی انڈسٹری لگ گئی تو یہاں پر کیا ہوا، بہت بڑے انڈسٹری کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اربن سینٹرز بن گئے. اب بہت سارا کام جو گھر ہی کی چار دیواری میں ہو جاتا تھا اس کے لیے ماں باپ کو اب اس انڈسٹری تک جانا پڑتا تھا. گو کہ بہت زیادہ تصور نہیں تھا خواتین کے کام کرنے کا، لیکن مرد حضرات کو اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے گھر کے تمام سوشل یونٹس اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے طریقے چھوڑ کر اب ان کو فیکٹری جانا پڑتا تھا. سو all these individuals they moved to the factory اور اب وہ شہر کے سینٹر میں جا کر کام کرنا شروع ہو گئے. یعنی فیملی یونٹ وہیں پر ہی برقرار رہا، لیکن گھر سے آکوپیشنل ایکٹیویٹی جو فادر گھر میں ہی کرتا تھا اب وہ گھر سے دور چلی گئی. لہٰذا میلز آف دا فیملی they all moved to this factory system جہاں پر ان کو فیکٹری کے قریب ہی جا کر رہنا پڑا. جب مرد گھر سے دور ہو گیا اور گھرداری سے دور ہو گیا تو اب فیملی میں ڈس انٹیگریشن آنی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رفٹس بھی کریٹ ہونی شروع ہو گئی اور ڈسکمفرٹ آ گئی، کیونکہ جہاں پر فیملی ایک یونٹ کے طور پر رہتی تھی اب فیملی سے ایک ممبر کو دور پرے کام کرنا پڑتا تھا. شہر بڑے ہوتے گئے، میکنائزیشن بڑھتی گئی، ٹرانسپورٹیشن کے تمام طریقے مل گئے اور ایڈوانسمنٹ اور ترقی ہوتی چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی فیملی کا ایک یونٹ تبدیل ہوتا گیا اور فیملی لائف وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے بدلتی گئی. اس تمام دور میں ٹینشنز اور کانفلکٹس بڑھتے چلے گئے. ان کانفلکٹس کو اور ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے اب ضرورت تھی کہ کسی نہ کسی طور ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ان کو ایڈریس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو جہاں پر فارمل ایجوکیشن یعنی جہاں پر اسکولنگ کا عمل ہوتا ہے وہاں پر اپروپریٹ اور رسپیکٹیو نئے اسکلز سکھائے جائیں، نئے نئے مسائل کے لیے نئے نئے طریقے اور کانٹینٹ نالج کو بھی اسی طرح سے پڑھایا جائے. So all these families, those which experienced all this disruption due to technological development, they kept increasing with the time اور ایک وقت آ گیا جہاں پر اب ایک فارمل اسکول کی ضرورت تھی اور فیملی کو باپ کے ساتھ وہیں موو کرنا تھا شہر کے بڑے سینٹر میں جہاں پر وہ کام کرتا تھا. لہٰذا بچوں کی اٹینشن باپ کے کام سے اور ان کی جانکاری کہ والد کس آکیوپیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا اور اب بچوں کو فارمل اسکول میں بھیجنا شروع کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی کریکولم ڈیولپرز پر اور اسکولز پر وہ ذمہ داری آ گئی جہاں پر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا تھا کہ ایک وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اور آکیوپیشنل اور پروفیشنل تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کس طرح سے نئے سکلز اور نئے مسائل کا حل اسکول میں بچوں کو اس طرح سے پڑھایا جائے کہ یہ بالکل اسی طرح سے معاشرے میں فیبریکیٹ ہو جائیں جیسے یہ پہلے اور پرانے طرز کی کمیونٹی میں ہوتا تھا.